إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب گزشتہ 1450 سال سے ہمارے درمیان میں ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک یہ کتاب ہمارے درمیان میں رہے گی، اور حفاظت کی ذمہ داری جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. امت میں لا علمی، بے توجہی اور بے فکری کا عالم یہ ہے کہ امت کو اس کتاب کی اہمیت کا، اس کی حیثیت کا، اس کے مقام کا، اس کی بزرگی کا کما حقہ کیا اس کے قریب بھی احساس نہیں ہے. اکثریت کچھ لوگ ہیں جن کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہے، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بطور تبرک، بطور برکت کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، لیکن صرف اتنے کام کے لیے اس کتاب کو نازل نہیں کیا گیا. اور عالم یہ ہے کہ جتنے دوسرے کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں وہ سب ایک ساتھ مکمل نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی باہر، کبھی گھر کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اور کلام اللہ کی عظمت، اس کا ثقل، اس کے بھاری پن کا اندازہ لگائیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے، قرآن نازل ہونا شروع ہوتا
تو اونٹنی آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتی تھی، بیٹھ جاتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت اسامہ یا کوئی اور صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم لوگ کہیں اترے تو سر رکھ کر یہاں رات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اتنی دیر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ تو قرآن مجید کی شکل کا، اس کے بھاری پن کا اندازہ لگائیے، اور صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ران زمین کے اندر دھستی چلے جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے سردیوں کے زمانے میں، مدینے میں سردی ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، جب ہوتی ہے، ہم نے سردیوں کے زمانے میں دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوتے تھے۔ یہ سب میں نے 3-4 چیزیں اس لیے سنائی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کتنی ثقیل، کتنی بھاری اور وزنی کتاب ہے۔ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ حضرت جبریل جب قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تو آپ جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، یاد کرنے کے لیے حضرت جبریل پڑھ رہے ہیں، آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ آپ جلدی مت کیجئے پڑھنے، اس کا پڑھنا، اس کا جمع کرنا وہ ہماری ذمہ داری، پھر اس کی تشریح توضیح ثم ان علینا بیان، وہ بھی ہماری ذمہ داری۔ تو ایسا قرآن مجید جس کے فضائل اور جس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس وقت میں نے رکھی، ورنہ قرآن مجید کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کی جو چیزیں ہیں، اس پر تو قدیم زمانے سے حضرات محدثین نے، علماء نے بہت کچھ قرآن و حدیث سے جمع فرمایا۔ اس موقع پر وہ وقت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی ثقیل چیز کتنی معمولی اور بے وزن ہو کر امت میں اس کا عالم رہ گیا۔ آج امت میں قرآن مجید کا مقام اور حیثیت کتنی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پوری امت میں جو طبقہ نماز روزے سے جڑا ہوا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 25-20 مسجدوں میں جو 5 وقتہ آتے ہیں، پھر ان 20-25% جتنے بھی ہیں ان میں سے قرآن مجید سے کتنے لوگ وابستہ ہیں؟ یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، کتنے پرسنٹ ہے وہ آپ اندازہ لگائیے۔ پھر جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں سے اسے سمجھنے کی اور اس کی فہم و تفہیم کے لیے کتنے پرسنٹ جو ہے سیریس ہے، سنجیدہ ہے، وہ بھی آپ اندازہ لگائیے۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے میں امت مسلمہ اگر حالات سے دوچار نہ ہوگی، اگر امت مسلمہ پریشانیوں میں نہیں گھرے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک آدمی یا ایک باپ
بیمار محلے میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایک باپ یا ایک ہمدرد آدمی کس کی صحت کی سب سے زیادہ فکر ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنے بچے کی صحت کی اسے زیادہ فکر ہے۔ اور بھی لوگ بیمار ہیں اور بھی مسائل میں گرفتار ہیں، لیکن آدمی سب سے پہلے اپنا جو ہوگا اس کی طرف توجہ دے گا اور اس کے لیے جو کوششیں کرنا ہے وہ کرے گا۔ اور دوا کے سلسلے میں میٹھی دوا ہو ہمیشہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ اب تو پھر بھی بہت سی دوائیاں بچے ماشاءاللہ خوشی سے پی لیتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے زمانے کو یاد کیجئے کہ ایسی کڑوی کشیلی دوائیاں ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی پناہ کہ ماں باپ کو بچوں کو دوا پلانے کے لیے 2-3 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک آدمی پیر کو پکڑا ہے، ایک آدمی سر کو پکڑا ہے، ایک آدمی منہ کو کھول رہا ہے۔ گورنمنٹ سے بڑے بڑے بوتلوں میں وہ دوائی لے کر آنی پڑتی تھی، بڑی مشکل تھی۔ اب عالم یہ ہے ماشاءاللہ دوائیوں کا کہ بچے خود کہتے ہیں بہت میٹھی اور تھوڑی پلاؤ۔ اب وہ جو سرکش بچپن میں ہمارے ہوتا تھا اب وہ نہیں۔ اب دوائیوں تک مسئلہ محدود نہیں ہے، کچھ بیماریاں اس میں آگے جو ہے انجیکشن کا بھی مسئلہ آتا ہے، اور کچھ اس سے بھی آگے کی بیماریاں ہیں جس میں سرجری کرنا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سرجری اور آپریشن سے باپ پریشان نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کچھ سختیاں ہیں، کچھ پرہیز ہیں، یہ سب اپنے بچے کو کراتا ہے، جبکہ اسی وقت دوسرے بچے کھا رہے پی رہے یہ کر رہے ہیں، اسے ان کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ یہ اپنے ہیں، اس لیے اس کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ سمجھیے، آپ کہیں گے کہ دنیا میں 8 ارب کی آبادی ہے، اس میں مان لیجئے جیسے کہ بتایا جاتا ہے 1.5 ارب امت مسلمہ کی آبادی ہے۔ ناموں کے حساب سے، گنتی کے حساب سے 1.5 ارب کے قریب یا 1.5 ارب آبادی امت مسلمہ کی۔ باقی 5.5 ارب یا 6.5 ارب جو آبادی ہے، یہ آبادی یہ مسلمانوں کی تو نہیں ہے، کسی نہ کسی دوسرے مذہب کی ہے، اور کوئی بھی مذہب نہیں ہے، ایسے بھی بہت لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کی۔ تو ان کی زندگیوں میں بظاہر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، خوشیاں نظر آ رہے ہیں، ترقی نظر آ رہی ہے، اور امت مسلمہ کی زندگیوں میں سکون بھی نظر نہیں آ رہا، خوشیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا نے اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی، دیندار گھرانوں کو بھی آزمائشوں میں، فتنوں میں، پریشانیوں میں ڈال دیا ہے۔ پہلے کسی آدمی کو بگڑنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، کوئی آدمی غلط آدمی آ کر کسی کو بگاڑنے کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، چھپ چھپا کر جو ہے کوئی غیر غلط بات ڈالنا پڑتا تھا۔ موجودہ زمانے میں چیلنجز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے ماں باپ کے آس پاس رہتے ہوئے بھی جو ہے بگڑ سکتا ہے، اور بگڑ رہے ہیں۔ لوگ اسلام اور دین کے سلسلے میں اتنے شکوک شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، اور شکوک شبہات کرنے والوں میں بہت سے لوگوں کے نام مسلمانوں کے بظاہر مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہی لوگ اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ روح کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ دنیا صرف یہی ہے جس میں جی رہے ہیں، وہی خیالات جو 1450 سال پہلے کفار و مشرکین کے کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے۔
اس لیے اس میں آدمی جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، وہ مذہب کی حد بندیوں میں نہ آئے۔ مذہب کے متعلق جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ پاگل قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتوں کو مت سنیے۔ اور خاص طور پر امت مسلمہ اور اسلام کے سلسلے میں اتنے شبہات پیدا کرنے کے پیچھے پوری دنیا اور پورا میڈیا اور پورا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو چیز ہلکی پھلکی ہوتی ہے اسے پھینکنے یا اسے اکھاڑنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو چیز مضبوط ہے، گہری ہے، بہت پاورفل ہے، اسی کو کاٹنے کی، اسی کو ختم کرنے کی فکریں ہوتی ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیے، سب سے زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی، دوسری جگہ بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، تیسری جگہ بھی سب سے زیادہ جو ہے اسلام سے متعلق اعتراضات ملیں گے، قرآن سے متعلق باتیں ملیں گے۔ ابھی ہمارے اس صوبے کے گاؤں میں چند دن پہلے ایک آدمی نے قرآن مجید جلا دیا، اس پر کافی ہنگامہ ہوا، ماحول ٹھیک ٹھاک اس وقت جو ہے حالات پرامن ہے۔ اپنے ہی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ۔ جس آدمی نے قرآن جلا دیا اسے ذرا پوچھا جائے کہ ابھی تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، یا قرآن کے اندر جو مضامین ہیں یا جو باتیں ہیں تو اس کا ٹرانسلیٹ دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں بھائی تجھے اس کتاب سے کیا مسئلہ؟ نہیں، ہمارے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن میں یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، ان کو کس نے بتایا؟ ان کو بتانے والے بھی وہ بھی اسی طرح کے جاہل ہیں۔ قرآن مجید پر اعتراضات کرنے والوں کی جہالت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن مجید تو پڑھا نہیں، قرآن مجید سمجھا نہیں، تو پھر قرآن مجید پر اعتراضات کرنے کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید وہ بنیادی اور اساسی کتاب ہے کہ جب تک کتاب رہے گی اور جب تک اس کتاب سے مسلمانوں کا تعلق رہے گا، ان کو اسلام سے اور ایمان سے ہٹانا مشکل ہے۔ اس لیے پہلے اس کتاب ہی کو ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے، اس کتاب ہی کے اندر جو ہے نعوذ باللہ غلطیاں اور کیڑے نکالے جائیں تاکہ لوگ اس کتاب کے قریب نہ جائیں۔ ذرا ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہماری امت اتنی گہری نیند میں سو رہی ہے، اتنی بے فکری میں جی رہی ہے، اتنی بے اعتنائی اور لاپرواہی اور جہالت میں جی رہی ہے کہ تمہیں قرآن سے ان کو دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ خود قرآن سے بہت پہلے سے دور ہیں۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا کتنے % لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں سال کے 12 مہینے، کتنے % اس میں ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے علاوہ قرآن کو سمجھنے کی بھی فکریں کر رہی ہیں۔ لوگ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے احباب میرے پاس آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں۔ میں ان سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں عربی زبان کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ جو ہے طریقہ ہے، اور اگر آپ عربی زبان صرف اس لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو عرب ملکوں میں کہیں جانا ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ جتنے بھی لوگ اس میں سے آتے ہیں 90% لوگ کہتے ہیں ہاں عربی ہم اس لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عرب ملک میں ویزا آنے والا ہے، جانے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عرب ملک کو عربی سیکھ کر اس لیے عربی سیکھ رہے ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں آپ کے آس پاس میں جو آپ کو واسطہ پڑھتے ہیں، ان کو جو ہے آپ لائیے، جو آپ کا لائن ہے آپ کی اس لائن سے متعلق سکھا دیں۔ اگر آپ کو عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، اس لیے کہ عربی زبان وہ عظیم الشان زبان ہے کہ جس کی گرامر، جس کے قوانین جو ہے وہ آج کے نہیں ہیں، یا اس میں جو چاہے آدمی تبدیل کرنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا بیس قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے،
اس لیے 1450 سال سے لے کر آج تک عربی زبان کے گرامر میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری زبانیں آپ دیکھ لیجئے، اردو دیکھ لیجئے، گزشتہ 50 سال پہلے کی اردو دیکھیے، اب دیکھیے، اور آنے والے زمانے کی دیکھیے۔ خیر اردو کو چھوڑیے، انگریزی کو لیتے ہیں، چونکہ لوگ سب سے زیادہ انگریزی کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ انگریزی کو اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ انگریزی زبان کو جو ہے گزشتہ 200-300 سالوں کی انگریزی زبان کو اٹھا کر دیکھیے، گزشتہ 200 سال پہلے کی انگریزی اور اب کی انگریزی میں کتنا فرق آ گیا ہے، کتنی چیزیں بدل گئی ہیں، اور آگے بھی کیا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح مقامی زبان کنڑا ہے، وہ بھی کتنی بدلتی جا رہی ہے، اس میں حروف تہجی آئے دن بڑھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ پڑھنے کے لیے حروف تہجی نہیں ہے، اس لیے کچھ اور 2 حروف تہجی بڑھا دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی کتاب سے اس سے رشتہ ختم کرانے، اس میں شکوک شبہات پیدا کرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جس آدمی کو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتوں میں لگا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مان رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ویسی خاطر تواضع نہیں کر رہے ہیں جیسے خاطر تواضع ہونا چاہیے۔ کیسے مان رہا ہے، کتنا مان رہا ہے، کب مان رہا ہے، اسے بھی تو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے مرتبہ یاد کر رہا ہے، اور کب اور کیسے یاد کر رہا ہے، اس پر کبھی غور و خوض نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان ہوئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ مسلسل اور گڑ گڑا کر مانگی، ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، ورنہ اگر وہ دعا قبول نہ ہوتی تو امت صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ جاتی۔ وہ کیا دعا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور یہ کہا کہ اے اللہ، میری امت کو، میری اس کمزور امت کو پچھلی امتوں کی طرح ایک ساتھ ہلاک و برباد مت کر دے۔ گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن و حدیث میں، اور آپ کو کہوں قرآن و حدیث کو جلدی بات اثر نہیں کرے گی تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو خاص طور پر زمین کے ماہرین ہیں، وہ جو لگے ہوئے ہیں پچھلے قوموں کی تاریخوں کو جاننے والے، ان سے ذرا معلوم کیجئے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ایک پوری بستی آباد تھی، کسی زمانے میں وہ پوری بستی ایک ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ وہی بستیاں ہیں جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک و برباد کیا جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اور نافرمانی کرنے والوں میں زیادہ تھے، اور فرما بردار لوگ بھی ان کو کچھ عقل نصیحت نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستیوں کو ختم کر دیا۔ کبھی پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی آگ کی بارش ہو گئی، کبھی بستی کو حضرت جبریل نیچے سے لے جا کر اوپر پورا پلٹ کر ان کو ختم کر دیا، کبھی ان کی ایک چیخ سے پوری بستی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اللہ سے مانگا، گڑگڑایا کہ اللہ ایسے مت کیجئے، میرے قوم کو، میری امت کو اس طرح کے اجتماعی عذاب سے حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور فرما لی، جس کے نتیجے میں
امت مسلمہ اخلاقی پستیوں میں آخری گہرائیوں میں جا چکی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کے سلسلے میں امت کہاں پہنچ گئی ہے، اور دوسری تیسری تمام بیماریوں کے باوجود یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات آپ کے سامنے بہت ہی درد و ادب کے ساتھ رکھی۔ میرا اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، میری اس ذمہ داری نہیں ہے۔ میں جو ہے اپنی جگہ خوش ہوں، اپنی جگہ نماز روزے کی پابندی کر رہا ہوں، تو اب مجھے دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رہا ہے تو یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہا ہے۔ امت مسلمہ کو بالکل آخری وقت تک امت کی اور اپنوں کی، اپنے آس پاس پڑوس کی فکر کرتے رہنے کی تاکید دی گئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے سدھروں، میں پہلے جو ہے پابند ہو جاؤں، اس کے بعد دوسروں کو جو ہے اس چیز کی طرف دوں۔ اور آج امت مسلمہ اسلام کا مطلب صرف جو ہے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آ کر چلے جانے کو سمجھ رہے ہیں۔ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے، اسلام کا ایک شعبہ عبادات ہے، عبادات کے شعبے کا ایک حصہ ہے نمازیں، روزے ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، حج ایک حصہ ہے۔ اسلام کے اور بڑے 4 شعبے ہیں، عقائد ہے، اور اسی طریقے پر معاملات ہیں، اور اسی طریقے پر جو ہے معاشرت ہے، اور اسی طریقے پر اخلاقیات کا شعبہ ہے۔ ہر آدمی دیکھے کہ معاملات میں میں کہاں کھڑا ہوں، اور عبادات سے پہلے نمبر کا جو شعبہ ہے عقائد کے باب میں امت مسلمہ کی معلومات یا امت مسلمہ کے عقیدے کتنے صحیح ہیں اور کتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کوئی بھی آدمی اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پر دوسری جگہ نبیوں کی توہین کر دے رہا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کر دے رہا ہے، اور آدمی سوچ رہا ہے اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے آدمی۔ عقیدے کا معنی ہی ہے دل میں گرہ کو لگا لینا، مضبوطی سے جس بات پر جمے رہنا، اسے عقیدے کہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ عقیدوں میں کتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھتا ہے کہیں بھی کچھ عقیدوں پر حملہ کرتا ہے اور وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں ابھی بھی مسلمان ہوں۔ نبی کے سلسلے میں عقیدے کمزور، اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، ان کی اپنی تنظیمیں کام کر رہے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر جہاں بہت تعلیم یافتہ طبقہ رہتا ہے، سب سے زیادہ یہ دوسرے نبیوں کے جو حملے ہو رہے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب وہ لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز جو مسجد میں جا کر پڑھا جاتا ہے یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کا عمل ہے، آپ لوگ چونکہ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ گھر میں ہی بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیں گے تو کام ہو جائے گا۔ نبی ہمارے یہ بتا رہے ہیں۔ ایسے ایسے گمراہ عقیدے پنپ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو اپنی غیر مصروفیات، ایسی مصروفیات کے جو نہ ان کے دین کے لیے مفید ہے نہ ان کی دنیا کے لیے مفید ہے، اس سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ سمر کا سیزن چل رہا ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں، ان چھٹیوں میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ امت کے بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
چھوٹے چھوٹے بچے پارکوں کے پاس جو ہے صبح شام جو ہے 2-2 4-4 موبائل لے کر جوا جو حرام ہے، جسے لوگ بھی ناپسند کرتے تھے، آج جوے کی اتنی شکلیں ہو گئی ہیں کہ لوگ اسے برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ 10 روپے باندھیے وہ بھی جوا ہے، چاکلیٹ باندھیے وہ بھی جوا ہے، 1000 روپے باندھیے وہ بھی جوا ہے، اس لیے کہ جو چیز زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے نشہ شراب اگر کسی آدمی کو 2 گلاس پینے پر آتا ہو تو 2 گلاس پینا بھی حرام، 2 قطرے پینا بھی حرام۔ جوے کی شکلیں جو پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں ماں باپ جو ہے اپنے گھر کی چیزوں کو چوری ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بچے لے جا کر گھروں کی چیزوں کو جو بیچ دے رہے ہیں، یہ سب جو ہے وبا جو ہے ماں باپ کی بے فکری کی نتیجہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ باپ سمجھ رہا ہے کہ میں صبح سے شام جا کر جو ہے بچوں کے لیے کماتا ہوں، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ مائیں سوچتی ہے کہ میں گھر میں صبح شام ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں اور میں کیا کیا کروں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ان کا جذبہ، ان کی محبت اگر بچوں میں پیدا کرنا ہے تو ان کی سیرت کو سنانا ہے، ان کے واقعات کو سنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا کرنا ہے تو گھر میں ترتیب کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کو پڑھ کر سنانا ہے، اٹھتے بیٹھتے تذکرہ ہونا ہے، تب جا کر یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور قرآن کی عظمت لانا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ گھروں میں شروع کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو امت اور انحطاط اور تباہی و بربادی کی طرف چلے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔